बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इकराम उल हक है और आप देख रहे हैं हेल्थ विद डॉक्टर इकराम। नाज़रीन इकराम, पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तलबा के लिए जो सीटें मखसूस हैं उनकी कुल तादाद 3,376 है, जबकि इनमें ओपन मेरिट पर जो सीटें हैं उनकी तादाद 3,047 है। इसके अलावा इसमें 19 सीटें जो हैं वो माजूर तलबा व तालबात के लिए हैं। कुछ सीटें गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और फाटा के तलबा के लिए हैं, जबकि कुछ सीटें जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए हैं। इसके अलावा 54 सीटें 54 सीट्स ये रिज़र्व हैं पसमानदा अजला के लिए। अब ये पसमानदा अजला कौन से हैं? इन अजला की पसमानदगी नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया गया है? क्या ये अजला वाकई पसमानदा है या इस सिलसिले में कोई डंडी मारी गई है? इन अजला को दूसरे ज़िलों के बराबर आने के लिए किसी कोटे की ज़रूरत है या इस कोटे की वजह से दीगर अजला के ज़हीन तलबा का इस्तेहसाल किया जा रहा है? ये कोटा हकीकत पसंदाना है या इस कोटे की वजह कोई और है? मैं इस वीडियो में कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तान में कोटा सिस्टम का आगाज़ हो गया था। सितंबर 1948 में हमारे वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान ने सुपीरियर सिविल सर्विसेज में मुख्तलिफ़ इलाकों का कोटा मुकर्रर किया था। उस वक्त कोटा मुकर्रर करने की वजह यह थी कि हमारे मुल्क में तालीमी मियार एक जैसा ना था। हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि जो नाख्वानदा थे या जहाँ ख्वानदगी का मियार बहुत कम था, इसलिए ये कोटा सिस्टम उस वक्त की ज़रूरत था। उसके बाद इस कोटा सिस्टम को बढ़ाया गया, इस कोटा सिस्टम का दायरा वसी किया गया और इस कोटा सिस्टम में सिंध के अर्बन और रूरल एरिया को शामिल किया गया। सिंध के अर्बन और रूरल एरिया को इस कोटा सिस्टम में शामिल करते वक्त ये कहा गया कि कुछ अरसे के बाद जब ये अर्बन और रूरल एरियाज़ बराबरी पर आ जाएंगे तो इस कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अरसा गुजर गया, ये दोनों इलाके अर्बन और रूरल एरियाज़ अब तालीम के लिहाज से तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं किया जा रहा। यही हाल सूबा पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के हवाले से मुकर्रर करदा कोटा सिस्टम का है। इस कोटा सिस्टम का इनेकाद जब किया गया तो उस वक़्त इन अजला की तालीमी पसमानदगी की सूरत हाल क्या थी उस हवाले से तो मैं कुछ नहीं बतला सकता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये अजला दीगर अजला के मुकाबले पर आ चुके हैं और इस बारे में मैं आपको तफसील से आदाद व शुमार की रोशनी में बताऊँगा कि ये अजला ना सिर्फ दीगर अजला के मेयार पर आ चुके हैं बल्कि दीगर कई अजला से ये पसमानदा ज़िले आगे निकल चुके हैं। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे सूबे पंजाब और इस्लामाबाद की कुल आबादी 11 करोड़ 12 लाख के करीब है और हमारे पंजाब में मेडिकल की जो सीट्स हैं ओपन मेरिट पर उनकी तादाद तकरीबन 3,000 है। तो अगर इस 3,000 सीट्स की तादाद को आबादी पर तकसीम किया जाए तो 36,000 की आबादी पर मेडिकल की एक सीट हिस्से में आती है। अब अगर हम इन पसमानदा अजला की आबादी को मद्देनज़र रखें और उनके हिस्से में आने वाली नशिस्तों की तादाद का अंदाज़ा लगाएं और फिर ये देखें कि इस साल इन ज़िलों के कितने तलबा ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लिया है, तो फिर आप पर यह सूरत हाल वाज़ेह होगी कि ये जो पसमानदा अजला हैं वो अब पसमानदा नहीं रहे बल्कि तालीमी मियार में बहुत आगे निकल चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन पसमानदा अजला में कुल 7 ज़िले शामिल हैं, जिनमें डेरा गाजी खान, लिया, लोधरा, भक्कर, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर, ये 7 ज़िला शामिल हैं। डेरा गाजी खान की कुल आबादी 28,72,631 है। अगर आबादी के लिहाज से इतनी आबादी पर नशिस्तों की तकसीम की जाए तो 79 सीट्स बनती हैं डेरा गाजी खान के लिए, जबकि डेरा गाजी खान ने इस साल जो सीट्स हासिल की हैं
ان کی تعداد ہے 83۔ اب اگر ہم ڈیرہ غازی خان کے لیے مختص کردہ کوٹے پر نظر ڈالیں تو ڈیرہ غازی خان کے لیے جو سیٹیں مختص کی گئی ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ اس طرح اگر ہم انہوں نے جو سیٹیں حاصل کی ہیں 83، ان میں یہ 10 سیٹیں جمع کریں تو کل تعداد بنتی ہے 93۔ یوں ڈیرہ غازی خان نے جو نشستیں حاصل کی ہیں وہ 118% ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی تعداد سے 18% نشستیں زائد حاصل کی ہیں۔ اب ذرا باقی ضلعوں کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں لیا پر۔ لیا کے حصے میں آنے والے سیٹس کی تعداد بنتی ہے 50، لیکن اس بار لیا سے جو طالب علم میڈیکل کالجز میں داخل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 87۔ اور اس کے علاوہ اگر اس میں کوٹا ایڈ کرے جائے تو یہ بن جاتا ہے 95۔ کل تعداد جو لیا سے اس بار میڈیکل کالجز میں داخل ہوگی ان طلباء کی تعداد ہے 95۔ یوں یہ اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں تو 195%، 195% جو ہے طلباء وہاں سے داخل ہوں گے لیا سے، ایک پسماندہ ضلع سے۔ میاں والی کے لیے نشستوں کی تعداد، میاں والی کے حصے میں جو سیٹس آتی ہیں وہ ہیں 43، اور انہوں نے جو سیٹ حاصل کی ہیں ان کے جو طلباء میڈیکل کالجز میں داخل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 61، جبکہ ان کے مقرر کردہ کوٹے میں ان کو مزید 4 سیٹیں حاصل ہو جائیں گی۔ یوں اس بار میاں والی سے 65 طلباء میڈیکل کالجز میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ تعداد بنتی ہے 151%۔ لودھرا کی جو سیٹوں کی تعداد بنتی ہے ان کی آبادی کے لحاظ سے وہ ہے 47، اور لودھرا جو سیٹیں حاصل کی ہیں اس بار وہ ہیں 56۔ اور اس کے علاوہ ان کو جو کوٹا حاصل ہے اس کی تعداد ہے 7۔ اس طرح ان کے جو کل طلباء میڈیکل کالجز میں اس بار داخلہ لیں گے وہ ہیں 63، اور یہ کل پرسنٹیج بنتی ہے 134%۔ تو یہ جو 7 اضلاع ہیں پسماندہ، ان میں سے یہ 4 اضلاع ہیں ڈیرہ غازی خان، لیا، میاں والی اور لودھرا۔ ان اضلاع نے اپنے کوٹے کے حساب سے، اپنی آبادی کے حساب سے بھی زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، اور اس کے بعد ان کو اسپیشل کوٹا بھی دیا جا رہا ہے۔ جبکہ باقی 3 ضلع جو ہیں لیا، بھکر اور راجن پور، یہاں سے داخل ہونے طلباء کی تعداد ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کو ملنے والی نشستوں کی تعداد سے کم ہے۔ اور آئیں اب جائزہ لیتے ہیں پنجاب کے باقی 33 اضلاع کا۔ ان 33 اضلاع میں سے صرف 8 ضلع ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آبادی کے تناسب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ ان 8 اضلاع میں راولپنڈی، چکوال، اٹک، جہلم، لاہور، فیصل آباد، سرگودا اور نارووال شامل ہیں۔ ان 8 اضلاع میں سے بھی 4 ضلع ایسے ہیں، یعنی کہ وہ 4 ضلع جو کہ پنڈی ڈویژن میں واقع ہیں، کہ جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ اسلام آباد میں دیا تھا اور ان کا ٹیسٹ بے حد آسان ہوا تھا، اور اس بار پنڈی ڈویژن میں سے ریکارڈ تعداد میں طلباء میڈیکل کالجز میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی 25 ضلع ہیں ان تمام کے طلباء کی بہت کم تعداد میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ میں ان 25 اضلاع میں سے کچھ ضلعوں کے اعداد و شمار آپ کو بتلاتا ہوں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کو آبادی کے لحاظ سے جو نشستیں ملنا چاہیے تھیں ان کی تعداد ہے 61، لیکن انہوں نے جو نشستیں حاصل کی ہیں وہ ہیں 17، یعنی کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ نے صرف 28% سیٹیں حاصل کی ہیں۔ وزیر آباد کو اس کی آبادی کے لحاظ سے 30 سیٹیں ملنا چاہیے تھیں، جبکہ وزیر آباد کو حاصل ہوئی ہیں صرف 7 سیٹیں، اور یہ پرسنٹیج بنتی ہے 30%۔ تلہ گنگ کو ان کی آبادی کے لحاظ سے 15 سیٹیں متوقع تھیں، جبکہ تلہ گنگ کو حاصل ہوئی ہیں صرف 6 سیٹیں، اور یہ پرسنٹیج بنتی ہے 40%۔ قصور کو ان کی آبادی کے تناسب سے جو سیٹیں ملنی چاہیے تھیں وہ بنتی ہیں 95، لیکن قصور کو جو سیٹیں حاصل ہوئی ہیں وہ ہیں 38، اور یہ 40% بنتی۔
چنیوٹ کو 38 سیٹس ملنی چاہیے تھیں، لیکن چنیوٹ نے صرف 16 سیٹس حاصل کی ہیں، اور یوں چنیوٹ نے 42% سیٹس حاصل کی ہیں۔ شیخوپورہ کی آبادی کے لحاظ سے ان کو 96 سیٹس ملنی چاہیے تھیں، جبکہ شیخوپورہ نے 42 سیٹس حاصل کی ہیں، اور یہ بھی 44% بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے باقی جتنے بھی ضلع ہیں ان کی سیٹوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب اگر پورے پنجاب کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو وہ 7 ضلع جنہیں پسماندہ ضلع کہا جاتا ہے، ان کی کارکردگی دیگر ضلعوں کی نسبت بہت بہتر ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اب تعلیمی معیار پورے صوبے میں ایک جیسا ہو گیا ہے۔ اچھے تعلیمی ادارے تمام شہروں میں کھل چکے ہیں، اور اب تمام شہروں کے طلباء کو پڑھائی کے یکساں مواقع حاصل ہیں۔ اس لیے میری حکومت سے درخواست ہے کہ اب اس کوٹا سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، اور یہ جو سیٹس ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں پسماندہ ضلعوں کا نام دے کر ان کو ختم کیا جائے، اور یہ سیٹس تمام ذہین طلباء میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کی جائیں۔ میری ناظرین سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اس ایشو پر ہمارا ساتھ دیں اور ہمارا یہ پیغام حکومت پنجاب تک پہنچائیں، تاکہ ہر جگہ میرٹ کی حکمرانی ہو اور ذہین طلباء ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔